نواز شریف سے بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم سمیت اہم معاملات پر بات چیت۔ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے نئے مسودے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا ترمیم کے مسودے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتفاق کا دعویٰ۔ اہم ملاقات میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، پرویز رشید، مرتضیٰ جاوید عباسی اور مریم اورنگزیب شریک تھے۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں یوسف رضا گیلانی، سید نوید قمر اور شہری رحمان نے شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے سفارت خانے کا دورہ۔ چینی سفیر سے ملاقات میں 7 اکتوبر کو دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر زرداری کا گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم، کہا دشمن دونوں ممالک کی بڑھتی شراکت داری نہیں دیکھ سکتا، بزدلانہ کارروائیاں دوستی کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی، یعنی جو آئندہ آنے والے ماہ و سال ہیں، جو ہمیں جو کانٹریکچل اوبلیگیشن تھی، اگر وہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں پے کرتے تو وہ 411 ارب روپے ہمیں ادا کرنے پڑتے۔ وہ ان 5 جو کانٹریکچل اوبلیگیشن ہیں، والنٹیریلی جو مالکان ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی خوش دلی سے انہوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ وفاقی کابینہ نے آئی پی پیز سے معاہدے ختم کرنے کا آغاز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 5 آئی پی پیز معاہدے ختم، صارفین کو 60 ارب اور حکومت کو 411 ارب کا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا خطاب، کہا کہ دیگر سے معاہدوں پر بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے، بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے طویل مدتی منصوبے بنا رہے ہیں، معاملات بہتر کرنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، صبر کرنے پر عوام اور معاشی بہتری میں کردار پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ In front of us and is ours to lose, and inshallah we will not lose it. And I can tell you, we felt Pakistani friendship, we felt the bond, and we have been embraced with open arms, open hearts. Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us, and we are not amongst friends, we're amongst family. اسلام آباد میں پاک سعودی بزنس فورم کی تقریب، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، معاشی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ سعودی وزیر خالد بن عبدالعزیز کا خطاب، کہا کہ پاکستان سے کسی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا دوسرا گھر ہے۔ ہیڈ آف آئی ایف سی ولید المرشد کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا تجربہ مثبت ہے، 25 سال میں کاروبار منافع بخش رہا۔ In the mining, Pakistan boasts an expensive and rich, as detail shared by my colleague, copper, gold, and rare earth metals. We invite Saudi investors and brothers to explore these opportunities and become part of the mutually beneficial venture. پاک سعودی اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، سعودیہ کو کان کنی میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کا خطاب، اسحاق ڈار نے کہا کہ توانائی کے منصوبے سعودی سرمایہ کاروں کے لیے کھلے ہیں، شعبہ آئی ٹی بھی عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کر رہا ہے، پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ملک جلد ہی 24ویں مضبوط معیشت بن کر ابھرے گا۔ مہنگائی اور پالیسی ریٹ کم ہو رہے ہیں، شرح سود میں کمی آئی ہے، وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ ایف بی آر میں بہتری کے اقدامات کر رہے ہیں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 13% پر لے کر جانی ہے، سیلز ٹیکس میں صرف 14% کمپنیاں رجسٹر ہیں۔ آرمی چیف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی ملاقات، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی جانب سے مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ معزز مہمانوں کی صدر زرداری کے ساتھ بھی بیٹھک، کہا سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت شاندار ترقی کر رہا ہے۔
رواں مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 2.8% متوقع ہے۔ عالمی بینک نے اپڈیٹ رپورٹ جاری کر دی۔ ورلڈ بینک کے مطابق کرنٹ اکم خسارہ جی ڈی پی کا 0.6% رہ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر نوری آباد پاور پلانٹ کیس میں بری، مراد علی شاہ کے ذاتی فوائد کے شواہد نہیں ملے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے فیصلہ جاری کر دیا۔ پروجیکٹ میں زیادہ لاگت کے شواہد بھی نہیں ملے۔ پلانٹ سے منصوبے کے مطابق بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے علی مدد کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا۔ عدالت نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے انہیں بحال کر دیا۔ 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ علی مدد پی بی 45 کوئٹہ سے کامیاب ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بیداری کے طالبات کی ملاقات۔ مریم نواز نے اسپیشل طالبہ کو ساتھ بٹھایا۔ گرلز اسکولوں میں انسداد ہراسانی کے لیے کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ اسکولوں میں گرلز کا دن منانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے طالبات کے لیے ٹیب اور ای بائکس کا اعلان بھی کیا۔ مریم اورنگزیب سے کاربن کنسلٹنٹ ورلڈ بینک مسٹر مارٹن کی ملاقات۔ سینئر وزیر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کو اسموک سے بچانے کے لیے 6 ماہ سے اقدامات کر رہی ہیں۔ صوبہ ٹرانزیشن فیز سے گزر رہا ہے۔ سولرائزیشن، ای بسز، بائکس اور رکشے پر توجہ مرکوز ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سگنل دھماکے کی تحقیقات۔ چین کی اعلیٰ سطح کی ٹیم پہنچ گئی۔ جائے دھماکہ کا معائنہ۔ تحقیقاتی اداروں کے افسران نے بریفنگ دی۔ علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جرگہ۔ اراکین اسمبلی تمام سیاسی پارٹیوں نے وزیر اعلیٰ کو کالعدم پی ٹی ایم سے مذاکرات کا اختیار دے دیا۔ جرگے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی بھی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وکیل نے کہا اس کی تعمیر غیر قانونی ہے، کچھ رقم واجب الادا بھی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایسا کچھ ہے تو نوٹس کریں، ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ ٹارگٹ کرنے کا تاثر ملے۔ کراچی این اے 231 ملیر سے متعلق اہم فیصلہ۔ 4 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی 11 اکتوبر کو ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ 389 ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے۔ الیکشن ٹریبیونل نے فہیم خان کی پٹیشن قابل سماعت قرار دے دی۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے وار مزید تیز، اسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 111 کیسز رپورٹ۔ اسپتالوں میں 338 ڈینگی متاثرین زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد میں 63 مریض سامنے آئے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ اگلے سال سرکاری حج پیکج 10 لاکھ 75,000 سے 11,75,000 تک متوقع۔ پاکستان سے آئندہ سال 1,79,000 عازمین حج سعادت حاصل کر سکیں گے۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کے حج کا سفر کرنے پر پابندی ہوگی۔ عازمین حج کے لیے سعودی حکومت سے منظور شدہ ویکسین لازمی قرار۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آندھی اور برسات، شہر میں مٹی کے طوفان کے باعث ہر شے دھول سے اٹ گئی۔ اسٹیل ٹاؤن، ملیر، گلستان جوہر اور گلشن معمار میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ گلستان جوہر کے کچھ علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ بھارت کا ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں، جوہری مواد کی بار بار چوری اور غیر قانونی فروخت تھم نہ سکی۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ واقعات کی مکمل تحقیقات اور اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی، نصیرات، جبالیہ اور خان یونس پر فضائی حملے۔ الجزیرہ کے صحافی سمیت 72 افراد شہید ہو گئے، تعداد 42,000 سے زائد ہو گئی۔ صہیونی فوج کی لبنان پر بھی بمباری، 20 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے ایک اسرائیلی فوجی مار گرایا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔
غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کی امداد کے لیے وزیر اعظم غزہ لبنان ریلیف فنڈ کا قیام. رقم اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک سمیت تمام شیڈول بینکس میں جمع کروائی جا سکے گی. ریلیف فنڈ کا انتظام NDMA کے پاس ہوگا. امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ. ایران پر حملے سے متعلق بات چیت. نیتن یاہو نے کہا تہران کو میزائل حملے کی قیمت چکانا ہوگی. ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. کہا کہ لبنان پر حملوں کا ذمہ دار ایران ہے. لبنانی عوام حزب اللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں ورنہ وہ جنگ کی کھائی میں جا گریں گے. سمندری طوفان ملٹن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا. موسلادھار بارش سے علاقے زیر آب آ گئے. 195 کلومیٹر تیز رفتار ہوائیں. چھتیں اڑ گئی. سینکڑوں درخت گر گئے. 11 لاکھ افراد بجلی سے محروم. 15 کاؤنٹیز خالی کرنے کا حکم. تاریخ کا بدترین طوفان قرار دیا جا رہا ہے. اور ملتان ٹیسٹ کے چوتھے دن کا کھیل ختم. انگلینڈ نے 823 رنز پر پہلی اننگ ڈکلیئر کر دی. جو روٹ 262 اور ہیری بروک نے 317 رنز بنائے. مہمان ٹیم کو 267 رنز کی برتری. پاکستان نے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 152 رنز بنا لیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.